عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عاذى محدثا ولعن الله من لعن الوالدين وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارِزَ الْأَرْضِ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار، روزی رساں، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور صحیح مسلم سے حدیث نمبر 1598 پڑھی۔ آج کا موضوع ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ملائکہ کی، اور کہیں کہیں اللہ، اس کے رسول، ملائکہ اور سارے لوگوں کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایسی چیزیں ایک مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، بار بار ان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے تاکہ اس سے باز رہے۔ جس طرح سے دنیاوی معاملات میں کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچ جائیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ ہمارے دین کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ کر لیتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا تو بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مستحق، ایک کافر اللہ کی لعنت کا مستحق ہو تو بات سمجھ میں آئے کہ یار کلمہ نہیں پڑھا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اس لیے ایک کلمہ گو مسلمان ایسا عمل کرے کہ جو لعنت کا مستحق ٹھہرائے تو وہ کرے ہی نہ، کیوں کرے؟ وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج وہ چیزیں آپ کو سننی ہیں کہ کون کون سی چیز بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کو سننے کے بعد یاد رکھیں، ہم اس سے دور رہیں اور دوسرے ساتھیوں کو دور رکھیں، ان کے بھی بتائیں کہ یار یہ چیز ایسی ہے۔ اس سے پہلے لعنت کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے لعنت کا؟ لعنت عربی زبان کے ایک مشہور مفکر ابن منظور، ان کی ایک کتاب ہے لسان العرب، عربی زبان میں مشہور کتاب۔ اس نے ایک بہترین جملہ اس لعنت کے تعلق سے، کئی ساری آیات اور حدیثیں بھی ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، شیطان ملعون ہے،
شیطان کو دھتکار دیا، شیطان کو ملعون قرار دیا، شیطان پہ لعنت بھیجی، کئی ساری ایسی آیتیں ہم سنتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللعن الابعاد والطرد، لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ وقال اللہ تعالی لعنہ اللہ، کئی ساری جگہ پہ یہ آیت ہے، ایسے جملے ہیں سنتے اور پڑھتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیا مطلب؟ شیطان ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں رحمت کا مستحق نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ وہ چیز جو لعنت کا مستحق ٹھہراتی ہے اس نے وہ کر لی، اس نے اس رب کی نہیں مانی، نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد اپنے اس نافرمانی پر باطل قیاس اور اڑ گیا کہ نہیں میں تو آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے، میں صحیح ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب تم ملعون ہے، میری رحمت سے دور ہے، تو میری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب اللہ کی رحمت سے دور رہے کوئی بندہ، کتنی بدقسمتی۔ ایک کافر رہے تو بات سمجھ میں آئے، لیکن مسلمان اللہ کی رحمت سے دور، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کہ اس نے وہ عمل کر لیے جو لعنت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، اس لیے رحمت سے دور ہے۔ بے شمار چیزوں میں سے چند نکات آپ سنیے کہ جب بندہ کرتا ہے تو لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شرک۔ اچھا، یہ ہر چیز میں پہلے آتی ہے، جہاں بھی آپ دیکھو گے قرآن و حدیث کے دلائل کہ حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ حرام کردہ شرک، ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک، لعنت میں سب سے بڑا عمل کہ جس کی وجہ سے بندے پہ لعنت ہو شرک۔ اس بات کی دلیل آئیے حدیث سنیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اچھا، ایک چیز غور کرنا، دیکھنا ہر بات میں لعن اللہ، کیونکہ خطبہ کیا ہے؟ مین چیز یاد ہونی چاہیے تاکہ ٹاپک سننے میں مزہ آئے اور سمجھ میں بھی آئے۔ مین چیز کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے بندے پر لعنت ہوتی ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک۔ اب عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وہ لوگ، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے لعنت ہو۔ یہاں رک کے سوچئے آپ، صحیح بخاری کی روایت کہ یہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے ان پہ اللہ کی لعنت۔ پتہ کیا چلا؟ کسی قبر کو سجدہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی قبر والے کو سجدہ درست ہوتا تو امام الانبیاء کی قبر کو ہوتا۔ کیوں؟ امام الانبیاء ہے، افضل الرسل والنبی ہے وہ، لیکن آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہیں، اور آپ نے جیتے جی موجودگی میں صحابہ کو وصیت کی لا تجعل قبری وثنا یعبد، خبردار میری قبر پہ سجدہ مت کرنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے؟ سب کیا کہیں گے؟ نہیں، سجدہ نہیں ہوتا وہاں پہ، کرنا ہی نہیں دیتے۔ تو لعنت ہے اس پہ کہ جو شرکیہ کام کرے، انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 427، وعن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات فیہم رجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ۔
صحیح بخاری کی روایت 427 نمبر کی، ام حبیبہ راویہ حدیث، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی، کوئی بڑا آدمی، متقی آدمی، کوئی پیر، کوئی فلاں جب انتقال کرتا ہے نا، تو یہ لوگ اس کی قبر پہ کیا بناتے ہیں؟ مسجد بنا لیتے ہیں، اس کی قبر پہ مزار بنا لیتے ہیں، اس کی قبر پہ کچھ نشانیاں بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تصویر لگا دیتے ہیں۔ ذرا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا دورہ کر کے دیکھو، ایسا ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہر اسٹیٹ میں مل جائے گا کہیں نہ کہیں، ایسی چیزیں ملیں گی۔ فلاں صاحب کی تصویر ہے یہ، فلاں بابا کی یہ مزار ہے اور اس کی تصویر ہے یہ، اور لوگوں نے ان تصویروں کو گاڑیوں میں رکھنا، دکانوں میں رکھنا، کاروبار کے لیے رکھنا۔ اور ایسا اگر ہوتا تو پھر اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی روایت، آپ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو وہاں سے اٹھاؤ بخاری، وہاں سے پڑھ کے دیکھو۔ ام حبیبہ کیا فرماتی ہیں کہ وہاں تصویریں رکھ لیتے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ برے لوگ۔ اب لوگوں کو لگتی ہے یہ چیز، یار ایسا کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، آپ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو نا ان سے مانگو بخاری، یہ حدیث اس میں موجود، پھر تفکر کرو، غور و فکر کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، کس کے بارے میں ہے؟ کہا یہ مخلوقات کے سب سے بدتر لوگ ہیں جو ایسا کرتے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیوں؟ یہ چیز شرک ہے، اور شرک کی وجہ سے بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ بندہ وہ کام کیوں کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو؟ تو اس میں بہت سارے دلائل اور بہت سارے نکات ہیں، لیکن ایک بات دو ٹوک لفظوں میں یاد رکھیے کہ جس بندے نے شرک کی وہ اللہ کی لعنت کا مستحق، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا لعنت کا مستحق ہے۔ اب لوگ کہیں گے اچھا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف؟ ایسی آیات موجود ہیں اور ایسی احادیث موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے دونوں جملے اس آیت میں موجود، یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذا یؤذو تکلیف دینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا پہ بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر، آخرت میں بھی، اور آخرت میں صرف لعنت نہیں، ایک چیز اور، وہ کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے۔ دنیا میں ایک ہی چیز، کیا؟ عذاب ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے لیکن لعنت تو ہے۔ آخرت میں لعنت بھی ہے اور پلس عذاب بھی ہے۔ آپ جس قرآن کا ترجمہ آپ کے پاس ہو، جس کا بھی ہو، اٹھا کے دیکھ لو آپ، سورہ احزاب 22واں پارہ آیت 57، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی لعنت اور آخرت میں عذاب بھی۔ اب یہاں چیز سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، اللہ کو تکلیف ہے کسی کی وجہ کوئی دے؟ نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وہ سمجھنا چاہیے نا، لیکن افسوس ہم آیت ترجمہ زبانی بھی ہے، حافظ بھی ہے، پڑھ رہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کو پتہ ہی نہیں یؤذون اللہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے یار، اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، ایسی آیات بہت ساری ہیں لیکن ایک آیت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ جیسے کوئی سختی سے کوئی ڈانٹے نہ کسی کو، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ بات کہی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
لوگ کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے لڑکا منتخب کر لیا. کون کہتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان اللہ کے لیے لڑکا کسی کو نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ ہیں نا جو کیا کہتے ہیں اللہ کا لڑکا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے. عقیدہ ہے لوگوں کا، ایسا مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے لڑکا اختیار کر لیا، اولاد اختیار کر لی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں، اور اتنی زہر آلود اور اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی خطرناکی اگلی آیت میں اللہ نے بیان کی. تکاد السماوات یتفطرن من، اتنی سخت بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس سے. وتنشق الارض، یہ زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے لیے اولاد منتخب کر رہے ہو. اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور جب کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، کیوں؟ ہم بھی اپنے رب لات، عزا، منات، ہبل ان کے نسب نامہ بیان کر رہے ہیں. لات پہلے کیا تھا پھر کیا ہوا، ہبل کیا تھا، منات کیا تھا، عزا کیا تھا. تم بھی تو اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، کہا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ ایسی ذات ہے. تو فرمایا رحمان کے لیے اولاد منتخب کرنا یہ رحمان کو تکلیف دینا ہے، یہ رحمان کو برا بلا کہنا ہے. اسی طرح سے حدیث قدسی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یوزینی ابن آدم، اور اس میں یہ جملہ بھی موجود، ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ابن آدم مجھے تکلیف دے رہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اور یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہ دو. کہا یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دے رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے اللہ کو تکلیف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر کے، زمانے کو سب یسب مانا گالی دینا، یسب الدہر زمانے کو برا بلا کہہ کر کے. اقلب اللیل والنہار، زمانے کا ہیر پھیر کس کے اختیار میں ہے؟ آپ زمانے کو برا کہہ رہے ہو، تو کہا زمانے کو برا کہنا مجھے تکلیف دینا ہے. ہم لوگ ایسا کہتے یا نہیں کہتے؟ دن ہی خراب چل رہے ہیں، کہتے ہیں نا، عام جملہ ہو گیا، عام جملہ. اور بھائی کیسے چل رہا ہے؟ مت پوچھو یار، دن ہی خراب چل رہے ہیں. دن نہیں خراب چل رہے، میں خراب چل رہا ہوں، آپ خراب چل رہے ہیں. پھر ہم نے منتخب کر لیا کیا؟ وہ بدھ کا دن ہے، شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے تو دیکھ لینا بدھ تو نہیں پڑ رہا ہے، منگل تو نہیں پڑ رہا ہے، منگل کے دن شادیاں نہیں. محرم کا مہینہ تو نہیں پڑ رہا ہے، کیوں شادیاں نہیں؟ کیوں بھائی کیا ہے محرم کے مہینے میں؟ کس نے منع کیا؟ بدھ کا دن کس نے بنایا؟ وہ جمعے کا دن کس نے بنایا؟ جمعے کی نماز چھوڑ کر کے سفر کر لیں گے جمعے کے دن، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو جمعرات میں اس انداز سے سفر کرتے کہ میں جہاں پہنچوں کل تو جمعہ ملے، نہیں تو جمعہ پڑھ کے سفر، نمازوں کا خیال رکھ کر کے سفر. نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، یار میں ابھی نکل رہا ہوں 1 گھنٹہ باقی، اگر 1 گھنٹہ باہر نکلوں نماز پڑھ کے جاؤں نا، وہ خیال کوئی نہیں رکھے گا. لیکن نہیں، بدھ کے دن سفر نہیں، بدھ کے دن شادی نہیں. کیوں بھائی؟ منحوس دن ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہا زمانے کو برا بلا کہنا، زمانے کو گالیاں دینا یہ مجھے تکلیف دینا ہے. اللہ کے لیے اولاد منتخب کرنا یہ تکلیف دینا ہے. اللہ کے قانون کو نہ ماننا یہ تکلیف دینا ہے، اور سزا خود اسی بندے کو ملے گی. لہذا کبھی بھی کسی بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ایسا کرے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اب ذرا سوچیں، ہم کتنے لوگوں کا نظریہ ہے ایسا کہ زمانہ یہ ہے، بدھ کا دن یہ ہے، محرم کا مہینہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. کتنے لوگوں کے نظریات ہیں؟ کہاں سے اس کی دلیل کہاں سے ملا؟ آپ کو نہیں ملا، اور آپ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں
اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہے ہیں. اور اگر کسی نے عقیدہ رکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، کیا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. قرآن کی آیت ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کان والا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا کرتا ہے. کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور نبی کا کوئی بات کان لگا کر کے سننا اور اس کو بغور تمہارے سامنے بیان کر دینا. تم غیبتیں کرتے ہو، تم دوسروں کے ٹو میں پڑھ کر کے دوسروں کی باتیں چھپ چھپ کے سنتے ہو، وہ باتیں تمہیں تکلیف نہیں دیتی. اور نبی جس حق کو کان لگا کے سنے اور جس توحید کو، جس اتباع رسول کو، جس سچے دین کو تمہارے سامنے بیان کرے، تم کہو یہ کان والا ہے، یہ فلاں والا ہے، اور اس قانون کو چھوڑ دو. نبی کی بات نہ ماننا نبی کو تکلیف دینا ہے، نبی کی اتباع نہ کرنا نبی کو تکلیف دینا ہے. اب لوگ دیکھو نا کس چیز کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں او فلانا گستاخ رسول ہے، یہ رسول کو تکلیف دے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے، گستاخ رسول تکلیف دے رہا ہے، لیکن چیک تو کرو آپ جس کو گستاخی کہہ رہے ہو گستاخی وہ نہیں، گستاخی کچھ اور ہے. یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے گستاخی کیا ہے. ایسا تو نہیں کہیں کہ وہ سچ کے اوپر غلط چیز کا رنگ چڑھ کر کے اس غلط کو تم نے صحیح سمجھا ہوا ہے. اصل وہ نہیں ہے، وہ نقل ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ دکھنے میں دکھ رہا ہے لیکن ہے صحیح نہیں ہے. لہذا جس طرح سے بھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، قرآن کی آیات اور بے شمار احادیث سے، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے. لہذا ایک لفظ کے اندر قرآن نے، حدیث نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا. اللہ اور اس کی لعنت کا مستحق نہیں بنیں گے. دو چیزیں. تیسری چیز حق کو چھپانا. جو بندہ حق کو چھپائے گا، دین کو چھپائے گا، قرآن و حدیث کو چھپائے گا، منزل من اللہ جو علم ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپائے گا، ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے. ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. ڈاکٹر ہے، اس کو علم ہے، نالج ہے، وہ کیا کرے؟ اس چیز کو چھپائے اور آپ کو اصل انجیکشن نہ لگائے، ڈپلیکیٹ لگائے. ڈیٹ ختم ہو گئی ہے وہ لگا دے، اور آپ کو ریئیکشن ہو جائے، تکلیف ہو جائے اور پتہ چل جائے، کیا کرو گے آپ؟ کیس کی نوبت آ جاتی ہے نہیں؟ مار پیٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. ہر ایسا کیسے کیا؟ دین کے معاملے میں کوئی نہیں چیک کرتا، دین کے معاملے میں ڈپلیکیٹ دوائی چل رہی ہے، ڈپلیکیٹ دین چل رہا ہے، غلط چیزیں چل رہی ہیں اور اصل چھپا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی کہ جو بھی میرا وہ نازل کردہ علم جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے اس کو چھپائے گا، ایسا بندہ لعنت کا مستحق. بے شمار آیات اور حدیث بھی ہیں، خاص طور سے سورہ بقرہ میں 2 آیتیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کو چھپاتے ہیں، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی لعنت، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی لعنت، وَالنَّاسِ اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت. کس پر؟ جو علم کو چھپائے. اور آپ چیک کر کے دیکھو بے شمار جگہ پہ بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے حالات و اطوار دیکھ کر کے بس کوئی چیز بتا دیتے ہیں، اصل چیز نہیں بتاتے. وہ دیکھتے ہیں پوچھنے والا کون ہے، یا یہاں میں بیان کروں تو کون کون لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہاں ایسا بھی آیا ہے روایتوں میں، اور جب دیکھا وہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کہا. یہ کیا ہوا؟ چھپانا نہیں ہوا، چھپانا ہوا. اللہ کا علم جو قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، کسی بھی مسلمان کو چھپانا نہیں چاہیے. وہ سامنے والے کو قبول ہو یا نہ ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں نا، زبردستی نہیں ہے. آپ سچ بیان کرو، آپ اس میں نمک مسالہ نہ لگاؤ، جو جیسا ہے ویسا ہی بیان کر دو. اگر آپ نے اس کو چھپا کر کے
اس کی جگہ اور چیزیں بیان کر دیں، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ لہذا پتہ کیا چلا، صحیح علم کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، اور غلط علم کو جتنا عام کرو گے اتنا پھنسو گے۔ پھنسو گے نہیں پھنسو گے؟ میں نے مثال دی کہ ڈپلیکیٹ ایک بار آپ 2 بار 3 بار پکڑے گئے تو پھر پھنس گئے۔ تو آپ جتنا بھی بدعت پر مبنی، شرک پر مبنی، رسم و رواج پر مبنی، باپ دادوں کے طور طریقوں پر مبنی، قرآن حدیث کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، اب جتنا عام کرو گے، دنیا میں آپ کو کوئی نہ اگر پوچھے، ایسا ہو سکتا ہے آپ 80 سالہ زندگی گزار لو لیکن وہاں پھنسو گیا۔ اس لیے علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتم علما، جس بندے نے علم کو چھپایا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام۔ لہذا صحیح علم جو منزل من اللہ ہے، جو آسمانی وحی پر مشتمل ہے، جو قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، پہلے اس کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے اس علم کو دنیا کے سامنے عام کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جس نے اس کو چھپایا، اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی کہ ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھی چیز، جو بندہ کفر پہ مرتا ہے نا، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، بندے کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے۔ اس کو زندگی 60 70 سالہ 80 سالہ دی اور پھر کفر پہ ہی مر گیا، تو اس وقت لعنت اس پہ۔ کیوں لعنت؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کسی نے اسلام پہنچایا ہی نہ ہو، دعوت توحید پیش ہی نہ کی ہو، پھر بھی لعنت۔ کیوں لعنت ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو فیکلٹی آف نالج دے کر کے بھیجا۔ کان، آنکھ، دل و دماغ، یہ ساری چیزیں دیں، اور اس کے بعد اس نے حق اور باطل نہیں سمجھا، کفر اور اسلام نہیں سمجھا، اور اسلام جو عام ہو چکا دنیا میں، اس کی سرچ نہیں کیا، اس کو چیک نہیں کیا، اور اس پر ایمان نہیں لایا اللہ اور اس کے رسول پر۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا، لعنت بھیجی جاتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا ہے؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، وهم کفار، کفر کی حالت میں، فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کفر پر مرا ہے، لعنت ہے۔ شرک پہ مرا ہے تو لعنت ہے، بدعت پہ مرا ہے تو لعنت ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں گئی تیری عقل؟ 70 سالہ زندگی گزاری، آج تیری موت کا وقت آ گیا۔ لہذا کفر پہ جب بندہ مرتا ہے نا، اس پہ لعنت ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزین قلوبنا، اللہ ایمان سے سچی محبت اور ایمان سے اپنے دل کو مزین ہمارے دل کو فرما دے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کفر سے، بدعت سے، شرک سے، نفاق سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جس بندے کو بدعت سے نفرت ہوگی نا، وہی نہیں کرے گا بدعت۔ جس کو بدعت سے نفرت نہیں ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے، توحید سے محبت نہیں ہے، اتباع رسول سے محبت نہیں ہے، تو وہاں لغزشیں ہوں گی۔ جب محبت ہوگی تو ایسی چیز نہیں آئے گی۔ کفر پہ مرا ہے تو لعنت۔ 4 چیزیں۔ نمبر 5 کہ جس پر لعنت ہوتی ہے، وہ کیا؟ قطع رحمی۔ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں نا، بات چیت بند کر لیتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ جب رشتے داریاں جوڑتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں نا، اور تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کیا، تو بھی ایسا کر۔ وہ جا کے دوسرے کو بتاتا ہے، اس نے ایسا کیا، تو بھی ایسا کر۔ کتنے لوگ قطع تعلق کر لیتے ایک دوسرے سے، بات ایک کی تھی، اس نے دوسرے کو بتائی، رشتے داریوں کی وجہ سے وہ 2-4 ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو گئی، کتنا بڑا محاذ کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ ایسی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اگر 2 لوگوں کے بات تھی، تیسرے کے پاس پہنچی تھی، اس کو سلجھانا تھا، اس کو سمجھانا تھا۔ شریعت نے یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ 2 لوگوں کو ایک کرنے کے لیے
ان کا نفاق ختم کرنے کے لیے، ان کا بغض، ان کی قطع رحمی ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولو۔ کیسے؟ کسی نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ یار ابھی تو میں فلاں بندے سے وہاں کھڑا تھا، وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر، کوئی اچھی بات بیان کرو جس سے اس کے دل کی نفرت کم ہو۔ ادھر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یار وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، کوئی اچھی بات بیان کرنا، کس لیے؟ تاکہ ان کی نفرتیں کم ہوں۔ آج ہمارا جو خطہ ہے، ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، کیا اس میں ایسا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کی صلح کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دو لوگوں کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور نفاق ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ محمد 26 پارے کی آیت ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں نا، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ جو لوگ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند، لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوگی، بات چیت بند ہو گئی 3 دن سے زیادہ، اللہ کی لعنت۔ اب سوچو اپنے اپنے گریبان میں، ہر آدمی محاسبہ اپنا کر لے، اپنے بارے میں ہر آدمی کر سکتا ہے، میں کس سے بات کرتا ہوں، کس سے نہیں کرتا، کس سے کیا دشمنی چل رہی ہے، کس سے کیا چل رہی ہے، سب کو اپنے بارے میں تو پتا ہے نا۔ لہذا آؤ اصلاح کر لو۔ روئے زمین کے کتنے لوگ رب کے باغی ہیں، نافرمان ہے، روزی دے رہا نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے نا، سب کو دے رہا ہے۔ ہم درگزر نہیں کر سکتے، ہم معاف نہیں کر سکتے، ہم معاف کرنا چاہیے۔ لہذا جب ہم قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں، جو لوگ ایسے لوگ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتے ہیں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی لعنت کا مستحق 5ویں چیز وہ کیا ہے؟ ایک بندہ شراب پیتا ہے یا شرابی کاروبار کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شراب کی وجہ سے 9 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ کتنے پہ؟ 9 لوگوں پہ۔ اللہ اکبر۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر۔ نمبر 1، شراب خود ملعون ہے، لعن اللہ الخمر، لعنت ہو شراب پہ۔ اس کے بعد ساقیہا، پینے والے پر، باعیہا و مبتاعہا، بیچنے والا اور خریدنے والا، پینے والا اور پلانے والا، کتنے ہو گئے؟ 4۔ نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑ رہا ہے، نچوڑنے والا شراب، بنانے والا جس کے لیے بنا رہا ہے، حاملہا ومحمولۃ لہ، اٹھا کر لے جانے والا جس کے لیے لے جا رہا ہے، رکشے پہ رکھا ہے، ادھر سے لے کے جا رہا ہے دوسری دکان پہ، جو لے کے جا رہا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے تو اپنی محنت لینی ہے بھائی، مجھے کیا لینا اس میں شراب ہے یا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان، اس کا نام ہے ایمان۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہو نا، اس کو چیک کر لینا چاہیے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ سوچ رہے مجھے 500 روپے ملے گا، مجھے تو مزدوری ملے گی، میں تو یہاں سے وہاں لوڈنگ کر کے لے کے جا رہا ہوں، میرا اس میں کیا ہے؟ میں تو نہیں پیتا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ غلط سمجھتا ہے تو بائیکاٹ کر دے بھائی، میں اس چیز کو نہیں، اپنی گاڑی میں نہیں، بالکل میں نہیں رکھتا اس کو۔ بولو پرتیبندھ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگ جائے گا، لیکن کب؟ جب ایسا ایمان ہوگا تب۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اس کی قیمت کھانے والے پر، تو شرابی پر اللہ کی لعنت، پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، لے کے جانے والے پر، نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑ رہا اس پہ، یہ ساری چیزیں۔ اب شراب کو کوئی برائی سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ اور شراب لوگوں نے مخصوص سمجھ لیے ہیں، بس یہ شراب ہے، وہ تو شراب ہی نہیں۔ ان کے ہاں ساری بیڑی سگریٹ، نہ جانے کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے نہیں حرام نہیں، مکروہ ہے۔ ان سے پوچھو مکروہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کی اصطلاحات مکروہ ہے؟ مباح ہے، مستحب ہے؟ نہیں، بیڑی سگریٹ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ایک جانور مر گیا، ذبح نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ وہ
عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ذبح نہیں کر سکتے، کر پائے وہ مکروہ ہو گیا، کھاؤ گے اس کو؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ بیڑی سگریٹ کیسے پی رہے ہو؟ اس کو نہیں سمجھ رہے مکروہ، اس کو نہیں سمجھ رہے حرام ویسا۔ تو شراب ہر وہ چیز جس سے نشہ ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حرام ہے۔ جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی اس کو پلا کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھو اس سے پوچھو نشہ ہے یا نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ اس کے تو چکر آنے لگیں گے۔ ارے پینا تو درکنار، یہاں صف میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ جس باتھ روم میں جاؤ لوگوں کی پتہ نہیں یہ کون سی عادت بن گئی ہے، گندی چیز ہے یہ، اللہ نے اس کو خبیث کہا ہے۔ اور یہ خبیث کی لت جب لگ جاتی ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ باتھ روم میں جا کے پیتے۔ کچھ لوگوں کو ایسے ہی لت پڑ، پیشاب ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر، وہاں بیٹھ کے پی رہے۔ واہ جی واہ، یہ دیکھ رہے ہو۔ اور کوئی پہلے گیا ہے، بعد میں جب جائے گا نا فوراً اس کو پتا چلے گا یہاں کوئی خبیث آیا تھا، بھی خبیث کام کر کے گیا ہے۔ کیوں؟ میں اس کا یہ جملہ چبھے گا کہ قرآن نے خبیث کہا ہے اس کو، خبیث قرآن نے کہا ہے اس کو، حرام چیزیں خبیث ہیں۔ اس خبیث سے بچو، اللہ کے لیے بچو۔ میری باتیں چبھے گی آپ کو، لیکن لعنت کا مستحق خبردار بنو۔ اب یہی چیزیں تو آئیں سامنے، لوگوں نے لکھ دی 9 پیالے پیو نشہ نہ ہو تو کہتے ہیں جائز ہے۔ یہ لو 9 پیالے شراب کے پی لو، جائز۔ 1 پیالہ جائز ہے؟ کیا کہو گے؟ ناجائز ہے۔ تو 9 پیالے جائز ہو جائیں گے؟ کتابوں میں لکھا لوگوں نے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نشہ تو 10ویں پہ ہوا ہے اس لیے وہ 10واں حرام ہے۔ ارے بھائی جو شرابی شراب کا عادی بن جاتا ہے نا اس کو جلدی سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو نشہ ہی ہے۔ جو تھوڑی مقدار میں بڑی میں نشہ ہے وہ تھوڑی میں بھی نشہ ہے۔ لہذا نشہ آور چیزیں حرام ہیں اور لعنت کا مستحق ٹھہراتی ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو ایسا نشہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے لعنت کے موجب اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کس چیز میں؟ وضاقتہ میں، لباس میں، معاملات میں۔ اور آج دیکھ لو ہے بے شمار چیزیں، بے شمار مرد وضاقتہ میں، عورتوں کی مشابہت۔ بندے کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، آخر کیا وجہ ہے عورتوں کو داڑیاں کیوں نہیں آتی؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور سورہ انعام پڑھ کے دیکھو، سورہ نساء، شیطان نے کیا کہا؟ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت اس پہ۔ یہ شیطان نے کیا کہا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے اللہ میں تیری تخلیق کو تیرے بندوں سے بدلواؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ چیلنج کیا شیطان نے، اللہ نے اس کا چیلنج ذکر کیا تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کا چیلنج کیا ہے، ہمیں اسے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی، تخلیق کو بدلوایا بندوں سے۔ مفسرین نے لکھا کیا؟ بے شمار عورتیں اپنے دانتوں میں بت کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ دانت جو ہوتے ہیں نا تو مشین سے گسائی کروا کر کے تاکہ ایسے ایک دانت اور دوسرے دانت کے درمیان سوراخ ہو ایسا اور وہ خوبصورت لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ دانت دیے کس نے؟ اللہ نے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 ہی بار آتے ہیں نا، پھر نکلی چڑھواؤ، پھر نکلی چڑھواؤ، اس کے بعد نہیں آتے یہ بار بار۔ اور وہ تخلیق بدلنا، یہ جو آبرو کے بال ہے، اب تو بے شمار مرد بھی کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ دھاگے سے لے کر کے یہ 50 روپے بھی دے رہے ہیں، تخلیق کو بھی بدل رہے ہیں۔ اب جانے کیا، اوپر سے نیچے سے بالکل خوبصورت۔ خواتینوں میں زیادہ ہے اور اس چیز میں پیسہ بھی زیادہ۔ واللہ دکھ ہوا مجھے، یو پی میں ایک بندے کی بات سنی، اس نے اپنے بندے کو اس کاروبار میں لگایا، اس میں 22,000 روپے ملتے ہیں۔ 22 ملتے ہیں لیکن دین سے بھی خیر آباد ہو جاتا ہے نا، اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے کوئی۔ اس میں بڑے بڑے، آپ یہاں تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، لیکن ایک وبا جب کہیں پھیلتی ہے تو دوسری جگہ بھی اس کا اثر جاتا ہے، آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے۔ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آبرو کے بال کبھی بھی برابری کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دانتوں میں سوراخ نہیں کروانا چاہیے۔ یہی تخلیق کو بدلنا ہے تو کہا میں تیری تخلیق کو تیرے بندوں سے بدلواؤں گا، تو جو بھی ایسا کرے گا
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ایسے بندوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں مردوں کی مشابہت، مرد عورت کی۔ لباس میں بھی دیکھ لو، اللہ نے کہا مرد اپنا کپڑا، اپنی پینٹ، اپنا پیجامہ، لنگی ٹخنے سے اوپر رکھے اور عورت نیچے رکھے، بالکل گھسیٹ کے چلے۔ کیا ہو گیا آج؟ مرد تھوڑا ٹائٹ لباس پہنے گا چل جائے گا، خواتین بالکل نہیں، الٹا ہو گیا۔ مرد برقع نہیں پہنے گا، عورت کو برقع پہننا ہے۔ کیا ہو گیا؟ مرد کا کپڑا بھی ڈھیلا ڈالا، عورت برقع بھی نہیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، اور نہیں کچھ نہیں، بازار کی زینت ہر جگہ گھوم رہی، بھیڑ بھاڑ، شادیوں میں، عرسوں میں، میلوں میں، ہر جگہ۔ مسجد میں عورت نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ قوم ترقی کرے گی؟ کوئی نہیں کہے گا بازار میں عورت۔ سنا کبھی؟ بولو سنا کبھی کہ بازار میں عورت نہیں جا سکتی؟ نہیں سنا ہوگا۔ یہ سنا ہوگا مسجد میں عورت نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ انگلینڈ کا 8واں بادشاہ ہنری، اس نے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا تھا کہ عورت یہ خبیث النسل ہے، یہ مقدس کتاب تورات کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ دیکھ رہے ہو؟ ہم نے بھی کچھ کم نہیں کیا ان سے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ برائیاں کیوں ہیں؟ ہماری عورتوں کو تعلیم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، سنتی خطبہ تو علم آتا، ادھر سے بھی روک دیا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بندوبست خواتین کو قرآن و حدیث سکھانے کا نہیں ہے۔ تو فرمایا جو بھی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لعنت کا مستحق بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے جو لعنت کا مستحق بناتی ہے؟ بندہ محسوس بھی نہیں کرتا ہے یار ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو بندہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کس شخصیات کے بارے میں بول رہا ہوں۔ جس بندے نے صحابہ کے بارے میں برا نظریہ رکھا دل میں، صحابہ کو برا بلا کہا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ دلیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو صحابہ کو برا کہے، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اچھا پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عام لوگ ہوتے ہیں وہ صحابہ کے تعلق سے بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ رافضیت کی شکل میں اور حوثیت کی شکل میں، دشمن صحابہ کی شکل میں رونما ہوتے ہیں، وہ 50% سچ بولتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہاں سب سے بڑا دین کا دائی تو یہی ہے، سب سے اچھا آدمی تو یہی ہے، اور بیچ میں وہ ایسا زہر گھول دیتا ہے لوگ اس کو پی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں خاص طور سے 2-4 شخصیات مشہور ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو میرا یہ جملہ چبھتا ہے، اس کے بانی محمد علی مرزا انجینئر، اور یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، جی جو اچھی کرتے ہیں ہمیں قبول ہے، لیکن جو بری کرتے ہیں ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ منہج ہونا چاہیے۔ دیکھیے شیطان نے چوری کر رہا تھا انسانی شکل میں، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ اچھی بات بتائی، ابو ہریرہ نے چیک کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا ہاں جو رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے شیطان اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اب یہ دین کی بات بتائی کس نے تھی؟ شیطان نے۔ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں لیں گے۔ ایک کافر کہہ دے کہ سود حرام ہے، کیا کہو گے؟ کافر ہے، نہیں مانیں گے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ جس کی جو بات سچ ہے وہ صحیح، اور جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ لہذا صحابہ کے تعلق سے کبھی بھی برا دل میں نہیں۔ اولئک حزب اللہ کہا، ان کو اللہ کی جماعت کہا، رضی اللہ عنہ کہا۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں برا مت رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت اور سارے ملائکہ کی لعنت۔ تو کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں یہی عقیدہ رکھنا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک جملہ دیا کہ
تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے، یہ امت تھی، یہ گروہ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے عملوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ دعا سکھائی۔ اب کچھ لوگ ایسا غلو کر لیتے ہیں، ان چیزوں پہ غور نہیں دیتے ہیں، وہ انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کی کلمیں چلتی ہیں ان کے خلاف، زبانیں چلتی ہیں ان کے خلاف، بلکہ طرز تکلم کیا دیا قرآن نے؟ آپ ان کے لیے دعا کرو۔ کوئی لغزش، کوئی بات، کوئی معاملات اگر ایسا ہے، اس کا اختیار کس کو ہے؟ آپ کو نہیں، مجھے نہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ کے تعلق سے خیر القرون ہے بالکل نہیں ہے۔ تو جس نے بھی صحابہ کو برا بلا کہا، اللہ کے نبی کے حدیث ہے اس پہ لعنت۔ اسی لعنت کے عملوں میں سے ایک عمل کیا ہے؟ جب لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں دو ساتھیوں کی، دو مسلمانوں کی، تو ایسا اشارہ کرتے ہیں، اور یہ شیطان کرواتا ہے، بلکہ کہتا ہے مار کے دیکھ، یہ جملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایسا مار کے دیکھ، ایک اور اب مار، اب کے بول کے دیکھ، ایسا کرتے ہیں لوگ، اب بولنا، پھر کیا مطلب؟ اب بولے گا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا جو بھی بندہ ایسا اشارہ کرے انگلی سے یا ہتھیار سے اشارہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ، جب کوئی بھائی کسی بھائی سے لڑائی جھگڑے میں اشارہ کرے، کسی ہتھیار سے اشارہ کرے، تو ملائکہ اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کب تک؟ حتی ینتہی، جب تک وہ اشارہ واپس لے لے، وہ ایسے الفاظ سے باز آ جائے، ورنہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ عام بات ہوتی ہے، جب بھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو فوراً اشارے اور ایسے الفاظ، جذباتی الفاظ اور ہتھیار سے اشارہ بالکل منع ہے۔ اب یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ کچھ نہیں سمجھتا ہے اور اس دن لعنت فرشتوں کی لے کے گھر آیا ہے، لڑائی ہوئی بازار میں، اس کو نہیں پتا کہ آج میں تو ملعون ہوں، آج تو میرے اوپر فرشتوں نے لعنت بھیجی۔ ذرا سوچو، کبھی کوئی مجمع ہو، بہت بڑا پیر ہو وہاں پہ، اور وہ کہے چل تیرے اوپر لعنت، وہ بندہ رو رو کے مر جائے گا، فلاں مفتی نے مجھے ایسا کہہ دیا، فلاں بڑے پیر نے مجھے ایسا کہہ دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں آج دن میں کتنی بار فرشتوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ تو کبھی بھی ایسا اشارہ اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات ختم کرتا ہوں، اس میں 3 چیزیں: ماں باپ پر لعن طعن کرنے والے پر اللہ کی لعنت، زمین کے نشانات مٹانے والے پر اللہ کی لعنت، بدعتی پر اللہ کی لعنت۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1598 کہ لعنت ہے اس پہ، حضرت علی ابن ابی طالب راوی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اس بندے پر اللہ کی لعنت جو بدعتی کو پناہ دے۔ اب پناہ دے کیا مطلب؟ پناہ کی 2 شکلیں، کسی نے جرم کیا وہاں اور یہاں میرے گھر میں آگے رک گیا، یہ کیا ہے؟ پناہ ہے۔ کوئی بدعت کی ہے اور اب اس کا کما قلعہ ہونے والا تو بھاگا ہو، یہاں آ کر کے رک گیا، اور مجھے پتا ہے یہ اس وجہ سے وہاں سے بھاگا ہے، اب میں اس کو پناہ دے دوں۔ ایک پناہ دینا یہ ہے، نہیں دینا چاہیے ایسے آدمی کو۔ ایک پناہ کیا ہے؟ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہے، کسی نے کوئی بدعت کہی ہے، کوئی بدعتی کام کیا ہے، کوئی بدعتی بات کہی ہے، اب یہ خاموش ہے، چپ، چھوڑو یار میں نہیں بولتا، کیوں؟ میری تو مانے گا ہی نہیں کوئی، میں کیوں بولوں؟ یہ بھی ہاں میں ہاں بھرنا ہوا، یہ بھی بدعتی کو پناہ دینا ہوا۔ 2 ٹوک لفظوں میں بولنا چاہیے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے، بڑے لوگوں کو وہ کڑوا لگے، مانے یا نہ مانے، حق یہ ہے کہ وہاں بولو۔ کہیں گئے ہیں، کوئی تعزیت ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، دیکھا وہاں غلط کام اور خاموشی اختیار، اہل حق کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اہل حق ٹوکتے، اہل حق منع کرتے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، بولنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے کہو، نہیں تو دل میں جو برا جانو وہاں سے تو دور رہو۔ لہذا وہاں خاموش رہنا، بدعتی کو پناہ دینا ہے۔ جو بھی بدعتی کو پناہ دے اس پہ اللہ کی لعنت۔ دوسرا، جو ماں باپ پر لعن طعن کرے۔ صحابہ نے کہا ماں باپ پر لعن طعن، کہا تم دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، وہ تمہارے کو دیتا ہے، گویا کہ تم نے دیا۔ تو ماں باپ پر لعن طعن کرنا اللہ کی لعنت کا مستحق بننا ہے۔ زمین کے نشانات مٹانا اللہ کی لعنت کا مستحق بننا۔ زمین کے نشانات، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ جو حد بندی ہوتی ہے نا، یہ کمپاؤنڈ ہو گیا، یہ میری زمین، یہ پتھر لگ گیا، یہ لگ گیا، یہ لگ گیا، اب میں اٹھوں اس کو ادھر کر دوں، تھوڑی سی اور بڑھ جائے، یہ کیا ہے؟
یہ لعنت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. جو بننا، جو حد بندی ہوتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑ دیا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو قرآن لے کے چل اس پہ. پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا. قرآن اس لیے ہے، تمہاری قسموں کے لیے قرآن ہے، تمہارے بندوں کے لیے، حد بندیوں کے لیے قرآن ہے. پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا ہے، وہ نہیں پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب دیکھو غلط چیز پہ قرآن لے کے چلا ہے اور لوگ خاموش ہیں. اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا اللہ کا عذاب. اور پھر اس کا فساد شاید تم نہ چکھو، تمہاری نسل چکھے. اور ایسا معاشرے میں کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے، ایسی لڑائیاں چل رہی ہیں، 2-4 سال سے کیسز چل رہے ہیں، وہ اسٹے لگی ہے، زمینیں بند ہیں. کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. پچھلا خطبہ آپ نے سنا تھا کہ جب آپ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرو گے تو اختلاف تمہارے درمیان آئیں گے. تو یہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک نشانات مٹانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں لکھا ہے یہاں سے فلاں اتنا کلومیٹر ہے، مٹا دو آپ اس کو. اب بولو ایک اجنبی کو کتنی پریشانی ہوگی. کہیں لکھا ہے کہ یہ روڈ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اجنبی آیا ہے، آپ نے اس کو مٹا دیا، کتنا پریشان ہوگا وہ. تو کوئی بھی نشان جو راستے کی رہنمائی کر رہا ہو، جو حد بندی کی رہنمائی کر رہا ہو، کبھی نہیں مٹانا چاہیے. جس نے بھی مٹایا وہ لعنت کا مستحق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو امور آج میں نے بیان کیے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو ان چیزوں سے بچائے جو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک